بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں یہاں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، بچوں کی تربیت میں سب سے اہم چیز جو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے وہ ان کی آخرت ہے۔ بچوں کی زندگی میں سب سے اہم چیز ان کی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر آپ کا بچہ دنیا کے لحاظ سے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ملینئر بن جائے، بلینئر بن جائے، لیکن بخدا اگر وہ آخرت میں اللہ کے سامنے ناکام ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو امانت دی تھی، آپ نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا۔ فتنہ اس معنی میں کہ یہ اللہ کی امانتیں ہیں دونوں ہمارے پاس، اگر ان امانتوں کا ہم نے بہترین استعمال کیا تو ہم نے ان امانتوں کا حق ادا کیا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام میں بچوں کی تربیت کا تصور نہیں ہے، اصل میں تو ماں باپ کی تربیت کا تصور ہے کہ ماں باپ کی صحیح تربیت ہوگی، اگر ماں باپ کی صحیح اپروچ ہوگی، اگر ماں باپ کی صحیح سوچ ہوگی، اگر ماں باپ کے خیالات صحیح ہوں گے، ان کی ڈائریکشن اور قبلہ صحیح ہوگا تو وہ اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکیں گے۔ دیکھیں، آپ کی جو اقدار ہوتی ہیں نا، قدر کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس پر آپ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ قدر کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، ہر چیز کو خیر آباد کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی قدر کو، اپنی اقدار کو، اپنی ویلیوز کو آپ زندگی میں کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں اقدار۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو آپ کی زندگی کی اقدار ہوں گی، ویلیوز ہوں گی، قدریں ہوں گی، وہ آپ کے بچے میں آٹومیٹک ٹرانسمٹ ہوتی ہیں۔ اسے آپ کو سمجھانا نہیں پڑتا، وہ آپ کو بیٹھ کر اسے لیکچر نہیں دینا پڑتا۔ یہ اللہ کا ایسا نظام ہے کہ وہ خود بخود بچے کے اندر ٹرانسمٹ ہوتی ہیں۔ تو بخدا حقیقت یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں سب سے اہم چیز ہماری اپنی تربیت ہے، ہماری اپنی صحیح سوچ۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بچے سے وہ توقع کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایکسپیکٹیشن لگا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم خود نہیں کر رہے ہوتے، اور بچہ بھی یہ سوال کرتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ جو مجھ سے چاہ رہے ہیں، یہ خود تو وہ ساری چیزیں نہیں کرتے۔ میں نے کسی کو یہ بات کہتے سنا اور مجھے بڑی اچھی لگی کہ اگر آپ خود باقاعدہ خوشی و خضوع کے ساتھ وقت پر پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے بچے سے جا کر یہ کہیں کہ بیٹا اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے اپنی نمازوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خود روزانہ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کو آپ کا بچہ روزانہ قرآن پڑھتے دیکھتا ہے، آپ کو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ بچے کے پاس جا کے کبھی کہیں کہ بیٹا اللہ سے دعا کرنا کہ میں اس قرآن کا حق ادا کر سکوں۔ مولانا منظور نعمانی صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ صبح فجر سے پہلے ہمارے گھر میں ہماری آنکھ ہماری ماں اور ہمارے والد صاحب کے قرآن پڑھنے سے کھلتی تھی۔ تو اگر ہمارے بچوں کی آنکھیں قرآن کی آواز سے کھلیں گی اور پھر ہم ان کے سامنے عاجزی اور انکساری سے یہ بات کہیں گے کہ بیٹا اللہ سے دعا کرنا، بیٹا میں نے پوری کوشش کی آپ کی تربیت کرنے کی، لیکن شاید مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں، شاید مجھ سے خامیاں رہ گئی ہوں، اللہ سے دعا کرنا کہ اگر آپ کی تربیت میں مجھ سے کوئی خامی ہو گئی ہو تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ میری گرفت نہ کر لے۔ اور آنکھوں میں اگر آپ کے آنسو ہوں اور انکساری کے ساتھ آپ بچے سے یہ بات کہیں گے، آپ بخدا بچے کے دل میں اس چیز کا جو اثر ہوگا وہ آپ کے گھنٹوں کے لیکچر سے نہیں ہو سکتا۔ تو بچے کی تربیت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں بچوں کے لیے رول ماڈل بننا ہوگا،
ہمیں بچوں کے لیے وہ کردار پیش کرنا ہوگا کہ جو کردار ان کے دلوں میں جگہ بنا لے. ہمیں بچوں کو سمجھانے سے زیادہ بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بخدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ 2 کان اور 1 زبان اسی لیے دی ہے کہ آپ سنیں اور بچوں کو سنیں, انہیں سمجھنے کی کوشش کریں, آپ انہیں آبزرو کریں, آپ انہیں چیزوں کو ڈکٹیٹ نہ کریں, بلکہ آپ ان کی بات کو سن کر, سمجھ کر اور عملی طور پر ان کے سامنے مثال پیش کر کر جب بات کریں گے تو بچے آپ کی بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے. میرے بھائیوں, دوستوں اور ساتھیوں, میں اس سلسلے میں ایک اور بات یہ کرتا ہوں کہ بچوں کی تربیت میں آپ کو بہت شروع سے کام کرنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں اکثر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بچہ ذرا بڑا ہو جائے. نہیں, بچہ تو پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں اگر قرآن پڑھتی ہے جب وہ حمل سے ہے تو اس قرآن کے اثرات بھی بچے پر جاتے ہیں. علامہ اقبال کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے اور مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ دونوں کی ماؤں نے ایک بات کہی کہ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. میرے بھائیوں, دوستوں اور ساتھیوں, حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. آپ نے کہا کہ اس بچے کو دودھ یہ سوچ کر پلانا کہ تم اللہ کی ایک مخلوق کی پرورش میں مدد کر رہی ہو اور ایک دن یہ مخلوق بڑے ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ کرے گی, یہ مخلوق اللہ کے دین کو بلند کرنے کی کوشش کرے گی, تو یہ مخلوق تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اس سوچ کے ساتھ بہت شروع وقت سے بچے کے اوپر آپ کو توجہ کرنا ہوگی, اپنے رزق کا خیال کرنا ہوگا کہ جو رزق بچہ کھا رہا, اس لیے کہ وہ رزق ہی, اس کے رزق کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں بچوں کی تربیت میں. بخدا آج ہم اس حوالے سے بہت غافل ہیں کہ رزق حلال بچوں کی تربیت, بچوں کے مستقبل, اس پر اس کے جو اثرات ہیں وہ دور تک جاتے ہیں. تو اس بات کی کوشش کہ آپ پاکیزہ ماحول بچے کو فراہم کریں, آپ صالح صحبت بچے کو فراہم کریں, آپ رزق حلال, آپ ایک اچھی نیت کہ آپ بچے کی تربیت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بچہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گا. اور بخدا بچے کی تربیت میں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ بحیثیت مربی, اگر بچہ کبھی آپ کی آنکھوں میں نمی دیکھے گا, گفتگو کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ دلاتے ہوئے, قرآن اور حدیث کی کوئی بات کرتے ہوئے, آخرت کے خوف سے, اللہ کی خشیت سے, اللہ کی محبت سے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جواب دہی کے احساس سے, اگر بچہ آپ کی آنکھوں میں نمی دیکھے گا, آپ بچے کے ہیرو ہیں, آپ بچے کے رول ماڈل ہیں, آپ بچے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی شخصیت ہیں. بچہ جب آپ کی آنکھوں میں نمی دیکھے گا, اس کے دل پر اس نمی کے اثرات یہ ہوں گے کہ اس بچے کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی, اللہ کے دین کی, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسلام کی تعلیمات کی, قرآن کی تعلیمات کی کیا اہمیت ہے. میرے بھائیوں, دوستوں اور ساتھیوں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دلوں کو وہ گداز نصیب فرمائے, اللہ ہمارے دلوں میں وہ نرمی پیدا فرمائے, ہمارے دل پگھل کر آنکھوں کے راستے آنسوؤں کی صورت میں جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو ہم ان کے سامنے پیش کریں گے, تو یقین کیجئے کہ ہم اور آپ
اپنے بچوں کی وہ تربیت کر سکیں گے کہ جس کے نتیجے میں یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اور میں اکثر لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا رہے، آپ اسے دین سے وابستہ کیجئے، آپ اسے اللہ کے ساتھ جوڑیے، آپ کا بچہ زندگی بھر آپ کا رہے گا۔ اگر وہ تھوڑے وقت کے لیے ادھر ادھر نکل بھی گیا تو وہ واپس آپ کی طرف آئے گا۔ آج تک کوئی ایسا بچہ دنیا کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا کہ ماں باپ نے پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ سے تعلق اس کے دل میں پیدا کیا ہو اور وہ زندگی بھر کے لیے ان سے دور ہو گیا ہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور آخر میں ایک اور بات میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کیجئے، اپنے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ میں نے اکثر ماں باپ کو دیکھا ہے، وہ بچوں کی طرف سے مایوس ہوتے ہیں کہ میرا بچہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ بالکل بیکار ہے، یہ ناکارہ ہے۔ حقیقت یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچے کے لیے خدا بن جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ اگر اس کی کوئی مسئلے کو میں حل پیش نہیں کر پاتا، اگر یہ کسی جگہ پھنس جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچے کے لیے خدا بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، بچوں سے کبھی مایوس نہ ہوئیے، اس لیے کہ بچوں سے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بند گلی میں پاتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہر مسئلے کا حل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ بند گلی میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، میں اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا مایوسی ہے، آگے کوئی روشنی نہیں ہے، آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ہم مشکل کشا پر اپنی نظریں رکھیں، وہ اللہ کے جو بند گلیوں میں راستے دکھانے والا ہے، وہ اللہ جس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ آپ کا بچہ اللہ کا نافرمان ہو، ناکارہ ہو، لیکن آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اسے اپنا ولی بنا دے، یا اللہ اسے اپنی راتوں کو اپنے سامنے کھڑا ہونے والا بنا دے، یا اللہ اسے نماز روزے کا پابند بنا دے۔ آپ اللہ سے وہ چیز مانگیں۔ بعض اوقات ہم اللہ کی قدرت اور طاقت کو اپنی عقل کی محدودیت کی وجہ سے محدود کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو دعائیں دیجیے ہر حالت میں۔ اگر آپ کو بچوں سے دکھ بھی پہنچے پھر بھی اپنے بچوں کو دعائیں دیجیے، اس لیے کہ آپ کی دعائیں غیر مشروط ہیں بچوں کے لیے، اور آپ کی دعائیں وہ دعائیں ہیں کہ جو براہ راست عرش معلی پر دستک دیتی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو اپنے بچے کے بارے میں کبھی برے کلمات نہ کہیے، اچھی دعائیں کیجیے، وہ دعائیں جو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچہ نہیں کر سکے گا یہ کام، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔